ہمارے استاد مولانا مفتی ولی حسن بہت بڑے آدمی تھے. کلاس میں ایک دن رونے لگے، بالکل رونے لگے، اور فرمایا کہ ایک آدمی ہے بڑا مالدار، اور اس نے بدعتیوں کو کہا ہے کہ دیوبندیوں کو ختم کرنے کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں پیسہ میں لگاؤں. حضرت کو بڑی دور کی باتیں معلوم ہوتی تھی، وہ تیز ذہن دوڑتا. میں بھی بیٹھا ہوا تھا کلاس میں، مجھے بہت حضرت کے آنسو سے بہت درد ہوا. مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ اس میں مجھے کام کرنے کا موقع دے. چنانچہ میں نے ڈھونڈ لگایا، اس شخص تک پہنچ گیا جس نے یہ فیصلہ کیا اور ان کو بڑی دنیا کی چیزیں پیش کی. وہ کراچی کا سیٹ تھا، لیکن کراچی سے باہر ان کے باغات اور بڑی زمینیں، عموماً سال کے 9 مہینے وہی رہتا تھا، 2-3 مہینے کے لیے کراچی آتا تھا. وہ شاہین ایئر لائن سے جا رہا تھا، پھر پتہ چلا وہ کینسل ہو گیا، تو اس کے لیے ریل گاڑی میں سیٹیں اور ڈبہ بک کرائے گا. میں نے بھی فرسٹ کلاس میں سیٹ اپنی کرا دی، پھر اس کے قریب رہو. اس زمانے میں عام عوامی کا ٹکٹ جو ہوتا تھا 52 روپے، اور 8 روپے کا برت ہوتا تھا 60 روپے. اور کشمور کے قریب میں اس کی جگہ ہے، اتنے قریبی جگہ تک جانا تھا. اور اس زمانے میں اس گاڑی میں 300 روپے کی سیٹ ہو گئی، 300 روپے کی سیٹ. جب گاڑی روانہ ہو گئی، میں اس کے ڈبے میں آیا اور ان سے میں نے بات چیت کی. ایک شریف آدمی تھا. میں نے کہا میں 4-6 منٹ بات کروں گا، آپ خاموشی سے سن لیں. 4-6 منٹ کے بعد پھر آپ گفتگو کریں، میں آدھا گھنٹہ سنوں گا. میری باتیں انہوں نے سنی. میں نے سورۃ مومن کی تلاوت کی اور ان کی تفسیر بیان کی. آدمی بالکل مسحور ہو گئی. مجھے کہا کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بنولی ٹاؤن میں. کہا وہ کن کا ہے؟ میں نے کہا اہل سنت والجماعت دیوبندیوں کا. دیوبندی اہل سنت ہے؟ میں نے کہا دیوبندیوں کے اہل سنت میں شک کرنا ایسا حرام ناجائز جیسے صحابہ کرام کے مسلمان ہونے میں کوئی شک کرے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیون ہونے میں کوئی شک کرے. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ان سے بڑے اہل سنت پوری دنیا میں نہیں. پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. میں نے کہا اسی موضوع پر آپ سوالات کریں، میں بتاتا ہوں آپ کو. الحمدللہ 6-7 گھنٹے کا راستہ تھا، یا اس سے کم زیادہ. اس کا شہر آیا، مجھے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا یہاں تک آ رہا تھا. کہ کیوں؟ میں نے کہا آپ سے گفتگو کے لیے. اچھا. اپنے سیکرٹری کو کہا حضرت کو سیٹ کے پیسے واپس کرو. میں نے کہا نہیں، یہ وہ حضرت نہیں، میں اپنے سیٹ اور اپنے پیسوں سے آیا ہوں، میں اپنی تبلیغ بیچتا نہیں ہوں. کہنا چلے گھر وہاں گئے. اس کے بڑی کوٹیاں تھی، باغات. اس نے پورے خاندان کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کیا. پھر ایک بیان میں نے مسجد میں کرایا، 3-4 دن ٹھہرایا. جب میں نے اس سے سنا کہ اس نے کہا کہ وہ جو میں نے کراچی میں بدعتی لوگوں سے، حضرت سے پتہ چلا کہ وہ بدعتی لوگ ہیں، وعدے کیے ہیں وہ کینسل کر رہے ہیں. کراچی کے بینکار کو کہا کہ وہ نہیں دیا کچھ بھی. میں نے کہا کتنے پیسے دے رہے تھے؟ کہا 4 کروڑ دیوبندیوں کو ختم کرنے کے. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے جب موقع ملا ہے اور ہاتھ ڈالا ہے تو کام پورا ہوا ہے. اس نے کہا ایک جمعہ پڑھا کے چلے گئے. میں ٹھیک. جمعہ پڑھایا، اپنے آدمی کو کہا گاڑی میں لے جاؤ. میں نے کہا نہیں، ریل گاڑی ٹھیک ہے. میرا مطلب یہ تھا کہ میں کسی طرح بوجھ نہ بنوں، تاکہ یہ مجھے موقع دے. 2-4-5 مہینے بعد وہ بنولی ٹاؤن آیا. مفتی ولی حسن سے ملاقات کی. وہ کہا آپ کے ایک شاگرد نے جو ہے نا مجھے مسلمان کر دیا.
ہم تو کسی اور خیال پہ پڑے ہوئے. ایک 61 ہے. اللہ اکبر. آج سے 25 سال پہلے کا ایک 61 ہے. ہمارے مخلص دوست قاری اللداد صاحب نے محفوظ کیا ہے. اس میں بنوری ٹاؤن کے اس وقت کے تمام اساتذہ نے بشمول مولانا مفتی ولی حسن نے اعلان کیا ہے کہ دیوبند کے کام کے لیے اس شخص سے زیادہ مفید پوری دنیا میں نہیں. اور تمام علماء کو توجہ دلائی ہے کہ اس کی قدر کرو. یہ جس طرح پختہ کام کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. حضرت کے ذہن میں خیر وہاں ایک عجیب واقعہ بھی پیش آیا. جس وقت میں آنے لگا تو ان کے علاقے میں گاڑی آ رہی تھی جس کا ٹکٹ ہم نے لیا 12:30 بجے. اس نے 12:30 بجے کھانا لگایا اور پھر 1:30 بجے کی جماعت تھی. اس نے مجھے کہا نماز پڑھا دو. واحد عالم کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. گاڑی آئی اور گزر گئی. مجھے کہا کوئی گزری نہیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. 2 بجے کے قریب چائے وائے پی لی. اپنے آدمی کو بلایا. مجھے کہا اونٹنی پر بیٹھ سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. حالانکہ میں کبھی اونٹنی پر نہیں بیٹھا تھا, لیکن میں نے کہا تو ہی ساری بہ جائے گی. واحد تو ڈرتا نہیں کسی چیز سے. اس نے کہا اپنے وہ شتربان کو کہا حضرت کو اسی گاڑی میں بٹھانا ہے, 2 اسٹیشن چھوڑ کر 3رے اسٹیشن پر جب پہنچا دے تو وہاں آرام کرائے, چائے پلائے, اسٹیشن ماسٹر کو میرا سلام کہے اور پھر اس کو حضرت سے تعارف کرائے. میں دل میں سوچتا ہوں کہ آدمی کا دماغ خراب ہو گیا. گاڑی 12:30 بجے گزر گئی ہے. اس نے کہا نہیں گاڑی آپ کو ملے گی, کہ میرا اپنے کراچی جانا ہے. جس وقت اس نے مجھے اونٹنی پر بٹھایا اور وہ اونٹنی شہر سے نکلی تو ریل گاڑی کی پٹری سے چلتی ہے نا, بہت لمبا راستہ ہوتا ہے. اس نے ایسے بالکل وطر پر سفر شروع کر لیا اور جب بالکل پکا روڈ ختم ہو گیا, کچے راستے آئے تو شتربان نے ایک ہودی شروع کر دی. سندھی یا بلوچی زبان میں ایک ترانہ پڑھنا شروع کیا. یقین کر لے کہ اونٹنی مست ہو گئی. اور پھر اونٹنی ایسی چل رہی تھی کہ لگ رہا تھا کہ زمین پر پیر نہیں, ہوا میں چل رہی. ایک اسٹیشن آیا, دوسرا اسٹیشن آیا. اس دوسرے اسٹیشن پر دیکھا گیا کہ وہ گاڑی کھڑی ہے. 3رے اسٹیشن پر مالک نے اس کو کہا حضرت کو اتارنا. وہاں اندر گیا, اسٹیشن ماسٹر باہر آیا, کرسیاں لے آئے لگائی. اس نے اپنے گھر چائے بنوائی. اس نے ایسے دیکھا کہ گاڑی یہاں پہنچنے میں 20 منٹ ہے. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے کہ سارے احباب خیریت سے ہوں گے. اسلامک اردو بیان پہ خوش آمدید دوستو. اس چینل پہ آپ کو انشاءاللہ بہت ہی انفارمیٹیو, ایجوکیشنل اور بہت ہی اچھا کنٹینٹ دیکھنے, سننے اور سیکھنے کو ملے. حضرت اقدس شیخ مفتی محمد ظفر علی خان رحمہ اللہ نے اپنا ایک آپ بیتی سنائی, ایک عجیب واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ وہ اپنی کلاس میں سبق پڑھ رہے تھے اور آپ کو پڑھانے والی شخصیت حضرت اقدس مولانا مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو آپ ایک دفعہ پڑھاتے پڑھاتے مفتی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے. تو روتے ہوئے انہوں نے ایک واقعہ سنایا, ایک بات کہی. مفتی ولی حسن صاحب ایک دن کلاس میں رونے لگے اور کہا کہ کراچی کا ایک سیٹھ جس نے دیوبندیت ختم کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں, اللہ اسے ہدایت دیں. تو مفتی ظفر علی خان صاحب کلاس میں بیٹھے تھے, آپ نے رات کو دعا کی, صبح اس سیٹھ کے پیچھے ہو لیے, وہ کہیں سفر پر جا رہا تھا. مفتی ظفر علی صاحب بھی ریل گاڑی کی ٹکٹ لی اور ان کی سیٹ کے پاس بیٹھ گئے. 6-7 گھنٹے کا جو سفر تھا وہ سارا سفر مفتی صاحب نے ان سے بات کی اور بات کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایسا ان کا دل کو پھیرا کہ انہوں نے اپنے تمام تر معاملات سے توبہ کی اور وہ پھر حضرت اقدس کے ساتھ چل کر حضرت کے مدرسے میں آئے اور ان کے استاد کو ملے. تو یہ ایک بہت ہی عجیب واقعہ تھا جو حضرت نے اپنے ایک خوبصورت بیان میں سامعین کو سنایا ہے.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مفتی محمد ظرف علی خان رحمہ اللہ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور مفتی ولی حسن صاحب کیسے کیسے ہیرے لوگ تھے، کیسے کیسے لوگ تھے جنہوں نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اور دنیا میں امن و شانتی اور محبت کی خاطر کیا کیا تکلیفیں برداشت کی اور کیا کیا دکھ سہے، اور عام الناس میں کیسی کیسی محبتوں سے انہوں نے زندگی گزاری اور اپنی وسیع جنتوں کا مہمان بنائے۔ دوستو اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پہ تو چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے آپ کو، تاکہ اس طرح کی معلوماتی خوبصورت اور انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔